أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اے میرے رب میرا سینہ کھول دے اور میرا کام آسان کر دے اور میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ وہ میری بات سمجھ سکے۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اے اللہ ہمیں حق کو حق دکھا اور اس پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اور باطل کو باطل دکھا اور اس سے بچنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ اب انشاءاللہ آج ہماری 22ویں پارے کی 22 پارے کی ہم سورہ فاتر شروع کریں گے۔ اچھا، سورہ فاتر شروع کرنے سے پہلے کیونکہ ہم اب پھر مکی دور میں ہیں تو اس کا ہم تعارف دیکھ لیتے ہیں۔ مکی سورہ ہے، اس کا تعارف دیکھ لیتے ہیں۔ اس کا تعارف یہ ہے کہ اس صورت میں بنیادی طور پر مشرکین کو توحید اور آخرت پر ایمان لانے کی دعوت دی گئی ہے، ٹھیک ہے نا۔ مکی دور جیسی ذہن میں آئے تو فوراً عقائد ذہن میں لے آیا کریں۔ وہی توحید ایمان بالتوحید آتا ہے، پھر ایمان رسالہ آتا ہے اور ایمان بالآخرہ آتا ہے۔ تو اس صورت میں بنیادی طور پر مشرکین کو توحید اور آخرت پر ایمان لانے کی دعوت دی گئی ہے، اور فرمایا گیا ہے کہ اس کائنات میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ اور حکمت بالغہ کی جو نشانیاں چاروں طرف پھیلی ہوئی ہیں، ان پر سنجیدگی سے غور کرنے سے اول تو یہ حقیقت واضح ہو جاتی ہے کہ جس قادر مطلق نے یہ کائنات پیدا فرمائی ہے، اسے اپنی خدائی کا نظام چلانے کے لیے کسی شریک یا مددگار کی ضرورت نہیں ہے۔ یعنی یہاں تک 22ویں پارے تک پہنچتے پہنچتے دیکھیں ہم لوگوں کا بھی میچیورٹی لیول بڑھتا ہے باذن ربی، جو ہمیں اللہ توفیق دیتا ہے، جو ہم اس بات کو سمجھتے ہیں تو یہ نشانیاں ہمارے چاروں طرف پھیلی ہوئی ہیں، اور نشانیوں کی سب سے بڑی گواہی یہی ہے کہ اس کا بنانے والا ایک ہے اور اسے کسی مددگار کی ضرورت نہیں ہے۔ دوسرا پوائنٹ، اور دوسرے یہ کہ وہ یہ کائنات کسی مقصد کے بغیر فضول پیدا نہیں کی، ٹھیک ہے نا، فضول پیدا نہیں کر سکتا ہے۔ یعنی یہ جو بار بار آیت آتی ہے، یہ دنیا کوئی کھیل تماشا نہیں ہے، تو وہ یہ کائنات، اس نے یہ کائنات کسی مقصد کے بغیر فضول پیدا نہیں کر سکتا، یقیناً اس کا کوئی مقصد بھی ہے، اور یہ کہ جو لوگ یہاں اس کے احکام کے مطابق نیک زندگی گزاریں انہیں انعامات سے نوازا جائے، اور جو نافرمانی کریں ان کو سزا دی جائے، اور جس کے لیے آخرت کی زندگی ضروری ہے، ٹھیک ہے نا۔ یعنی یہ تقاضا یہی ہے کہ جو نیک اعمال کر رہا ہے اور وہ پس بھی رہا ہے، اس پہ مشکلات بھی آ رہی ہیں، تو ایک دن ایسا ہونا چاہیے کہ اس کو جزا دی جائے، اور ایک ظالم ہے جو کہ مظلوم پہ ظلم کرے جا رہا ہے، تو ایک دن ایسا ہونا چاہیے کہ اس ظالم کو اس کا بدلہ دیا جائے۔ تیسرا پوائنٹ، تیسرے یہ کہ جو ذات کائنات کے اس عظیم الشان کارخانے کو عدم سے وجود میں لے کر آئی ہے، اس کے لیے اس کو ختم کر کے نئے سرے سے آخرت کا عالم پیدا کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ دیکھیں جب تک آپ 22ویں پارے میں پہنچے نا، ذہن میں ریکال کر لیا کریں۔ جیسے عظیم الشان کارخانہ ہم نے کہاں پڑھا ہے؟ ہم نے پڑھا ہے سورہ انبیاء آیت 31 میں، آیت نمبر 30، آیت نمبر 31 پڑھیں۔ ہم نے بگ بینگ تھیوری کا سہارا پڑھا، پھر اس کے بعد ہم نے سورہ کہف کی آیت نمبر 6، آیت نمبر 7 کہ یہ پوری زمین کی شکل بدل دی جائے گی، ٹھیک ہے نا، پوری چپٹی کر دی جائے گی۔ تو اس خالق کائنات کے لیے پھر نئے سرے سے آخرت کا عالم پیدا کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے، جسے ناممکن سمجھ کر اس کا انکار کیا جائے، اور جب یہ حقیقتیں مان لی جائیں تو اس سے خود بخود یہ بات ثابت ہو سکتی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کو یہ منظور ہے کہ اس دنیا میں انسان اس کی مرضی کے مطابق زندگی گزارے، تو ظاہر ہے کہ اپنی مرضی لوگوں کو بتانے کے لیے اس نے رہنمائی کا کوئی سلسلہ ضروری جاری فرما دیا ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ اب نسل انسانی کو یہ جو نسل انسانی کی اس وقت چل رہا ہے، ایک نسل سے دوسری نسل، ہم بھی تو یہی اپنے آپ کو کرتے ہیں نا کہ بھئی یہ ہمارے آباء و اجداد ہیں، یہ آگے ہماری نسل ہے، تو یہ نسل تو بہت تیزی سے چل رہی ہے، اور ہم لوگ نہیں ہوں گے تو اگلے آ جائیں گے، اسی طرح یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ تو وہاں پر رہنمائی کا سلسلہ ضروری ہے، کہنے کا مطلب ہمیں ایسے ہی نہیں بھیج دیا گیا، ہمیں یہاں بھیجنے کے بعد گائیڈنس کا بھی پورا انتظام کیا گیا۔ اسی سلسلے کا نام رسالت کہلایا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ وہ جو 1,24,000 انبیاء ہیں، دے آر دا چوزن، دے آر دا سلیکٹڈ، وہ سلیکٹ کیے گئے کہ اب یہ جو ہے اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچائیں گے،
ٹھیک ہے نا, اس کا نام رسالت ہے, نبوت ہے یا پیغمبری ہے, ٹھیک ہے نا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی سلسلے کے آخری نمائندے ہیں. اس صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تسلی بھی دی گئی ہے کہ اگر کافر لوگ آپ کی بات نہیں مان رہے ہیں تو اس میں آپ پر کوئی ذمہ داری عائد نہیں ہوتی, بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فریضہ صرف اتنا ہے کہ لوگوں تک حق کا پیغام واضح طریقے سے پہنچا دیں. آگے ماننا نہ ماننا ان کا کام ہے اور وہی اس کے لیے جواب دہ ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, اب سورت کا کیا نام ہے؟ سورت کا نام ہے سورہ فاطر, جو بالکل اس کے سٹارٹنگ میں پہلی آیت میں آ جائے گا, جس کا مطلب ہے پیدا کرنے والا. اسی سورت کا دوسرا جو نام بتایا گیا ہے وہ ہے سورہ ملائکہ. وہ کیوں ہے وہ آ کے آپ کو آیات میں پتہ چل جائے گا, کیونکہ اس کی پہلی آیات میں فرشتوں کا بھی ذکر کیا گیا ہے. ٹھیک ہے نا. اچھا, یہ بھی دیکھ لیتے ہیں. اور یہ جو میری نیکسٹ جو شیٹ ہے اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں تاکہ ہم کنٹینیو کر لیتے ہیں. ہبا وہ والی لگا دیں ذرا جس میں سورہ فاطر کے یہ میپ, پھر اس کے بعد ڈسکس کر لیتے ہیں. نیکسٹ جی, یہ والی. اچھا, یہ والی اس لحاظ سے اہم ہے کیونکہ یہاں پر جب ہم شروع کریں گے تو پہلا لفظ الحمدللہ ہے. یہاں پر ڈاکٹر اسرار کی اپنی رائے ہے. دیکھیں, ہر ایک اپنی آبزرویشن ہے, اپنی ان کی رائے یہ ہے کہ کیونکہ الحمد میں ڈیپتھ بہت زیادہ ہے, اور اب تو اتنے اسکالرز ہیں, آپ لوگ دیکھا کریں, الحمد میں اتنا ڈیپتھ ہے, اتنی اللہ کی تعریف ہے, اتنا اللہ تعالیٰ کا شکر ہے, اور اس تسبیح کا پڑھنے کا بھی اتنا ثواب ہے کہ بہت, نہ کہ ہمیں ہر بات میں کہا جاتا ہے. دیکھیں, ہم جب صبح اٹھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں الحمدللہ الذی احیانا, ہم باتھ روم سے نکلتے ہیں الحمدللہ کہتے ہیں, ہم کھانا کھاتے ہیں الحمدللہ کہتے ہیں. یعنی الحمدللہ اتنا زیادہ استعمال آتا ہے کہ بار بار اللہ کا شکر ادا کرو. تو یہاں ان کا کہنا ہے کہ دیکھیں, جب قرآن کھلتا ہے, سورہ فاتحہ جو ہے پہلی سورہ, اس کا سٹارٹ بھی الحمدللہ سے ہوتا ہے. اس کے بعد تھوڑے 6-7 پارے گزرتے ہیں, 7-8 سوری, تو سورہ انعام آتی ہے, وہ بھی الحمدللہ سے شروع ہوتی ہے. اس کے پھر 7-8 پارے گزرتے ہیں تو سورہ کہف ہم نے پڑھی, وہ بھی الحمدللہ سے شروع ہوئی. اس کے بعد ابھی ہم سورہ سبا پڑھ کر آئے ہیں جو کہ 22 پارے کی ہے, وہ بھی الحمدللہ سے شروع ہوئی. اور اب آج ہماری سورہ فاطر جو ہے یہ بھی الحمدللہ سے شروع ہوگی. اچھا, اس میں فاطر کے ورڈ پر ذرا جو بحث ہے وہ بڑی اچھی ڈاکٹر صاحب نے بیان کیا ہے, آپ لوگ بھی ذرا اسی طرح ذرا اس کو ہم ریکال کر لیتے ہیں. اچھا, فاطر پہ زبر لگا ہوا ہے, زبر کی عربی گرامر میں ایک اہمیت ہوتی ہے. اچھا, فاطر کی جو لغوی معنی ہے, ایک تو ہے نا فاطر پیدا کرنے والا, ٹھیک ہے نا. فاطر کے جو لغوی معنی بتائے گئے ہیں وہ ہے عدم سے پردے کو چاک کرنا. عدم کا یہ مطلب کہ ایک وقت تھا کہ جب آپ کا اور میرا وجود ہی نہیں تھا, یعنی کہ جس کا وجود ہی نہ ہو. جیسے یہ دنیا حادث ہے, میں نے آپ کو ایکسپلین کیا تھا نا, یہ بڑی ہے والی ہاں, یہ الف ہا دال سے حادث کہتے ہیں ایک چیز جس کا وجود ہی نہ ہونا اور پھر آ جانا. تو یہ فاطر کے لغوی معنی ہے عدم سے پردے کو چاک کر کے کسی چیز کو وجود بخش دینا. جیسے آج ہم ہیں, آج ہمیں پھر کچھ سالوں بعد دیکھیں پھر ہمارا وجود بھی نہیں ہوگا. یعنی اس طرح سے کچھ سال پہلے بھی نہیں تھا کہ ہم لوگوں نے کب آنا ہے, کیا سلسلہ ہے. اب وہ ٹائم پیریڈ ہے جو ہمارا زندگی کا امتحان ہے, جس میں آپ اور میں ہیں. یہ جو ہماری زندگی ہے یہ در حقیقت امتحان, ٹھیک ہے نا. اچھا, اسی طرح دیکھیں سورہ فلق, یہ جتنے ورڈ ہیں ماشاءاللہ سب جانتے ہیں. جیسے فاتارہ, یہ جو ورڈ ہے, پھر فلقہ, سورہ فلق سے. فلاحہ, ہم نے 18واں پارہ پڑھا, اس کی پہلی سورہ, سورہ مومنون کا ورڈ فلاحہ, فتح, فطرہ. تو یہ جو فا ورڈ ہے تو عربی میں خاص کر کے جہاں پر فا پہ زبر ہے تو اس کا مفہوم میں یعنی کہنے کا مطلب کہ اس میں خاص ایک ڈیپتھ آ جاتی ہے, ٹھیک ہے نا. تو یہاں مفہوم زیادہ تر اسی طرح ہی آتا ہے کہ کسی چیز کو وجود بخش دینا, پھاڑ دینا. یہ سارے جو ترجمے ہیں اسی کے لیے آتے ہیں, خاص اہمیت کے لیے. اچھا, اس میں جو اہم لفظ آتا ہے وہ ہے یہ آخری والا, فے زبر فا, تے زبر تا, جیسے تا, جسے ہم تے تختی والا بولتے ہیں, فترہ. تو فترۃ الوحی بھی بہت اہم لفظ ہے. فترۃ الوحی بھی اسی طرح اس میں فا زبر میں آتا ہے کہ جس کا یہ مطلب ہے کہ آدم علیہ السلام سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک کوئی وقت ایسا نہیں تھا کہ انبیاء کا سلسلہ رکا ہو. تو اس کے بعد حضرت عیسیٰ پہ آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیانی وقفہ جو 600 سال کا ہے اس کو فترۃ الوحی کہا جاتا ہے, جس میں کہ وحی کا سلسلہ رکا تھا. تو یہ اس لحاظ سے بہت اہم لفظ ہے فترہ. فترۃ الوحی کہتے ہیں وہ زمانہ جس میں پیغمبروں کا سلسلہ رکا, جو کہ 600 سال تک تھا. اب آپ وہ دکھا دیں میپ. یہ میپ دیکھیں, ہم شروع سے سٹارٹنگ سے پڑھ رہے ہیں.
پہلے دن سے یعنی حتیٰ کہ اینڈ تک بالکل آپ لوگوں کے ذہنوں کے اندر بیٹھ جائے گا اور ہائی لائٹڈ بھی ہے، ٹھیک ہے نا. اب وہی والی بات آدم علیہ السلام سے آپ لے کے چلیں اور آپ لوگ زوم کریں تو آپ کو ہو بھی جائے گا آپ کا یہ، ٹھیک ہے نا. اب یہاں سے آپ کو دیکھیں آپ کے رائٹ سائڈ پہ انجیل نظر آ رہا ہے، انجیل اور حضرت عیسیٰ کا ذکر نا، یعنی کہ ایسا سلسلہ جو آدم علیہ السلام سے چلا اور اس میں 1,24,000 انبیاء اور رسول کا سلسلہ چلا اور حضرت عیسیٰ تک چلا. حضرت عیسیٰ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا درمیانی وقفہ جو ہے وہ 600 سال ہے. اور ابھی تو آپ دیکھیے گا یہ جو 28ویں 29ویں پارے کی صورتیں آتی ہیں بہت، یعنی اس کے اندر بھی یہ ذکر آئے گا. اور یہ آپ لوگ اگر اس کی ہارڈ کاپی نکال لیں نا تو بہت اچھا. یہ سائٹ پہ بھی میں نے سارا لکھا ہوا ہے، یہ وقفے چیزیں یہ سب لکھا ہوا ہے. ظاہری بات ہے ہم نے یہ انٹرنیٹ سے لے کے اس کو پورا پھر لیبل کر دیا تھا. تو یہ آپ لوگوں کو بھی آگے قرآن پڑھانے میں بہت ہیلپ ہوگا کہ یہ نقشہ یہ چیزیں ذہن میں ہو. جیسے ہم اپنے دنیاوی معاملات میں ہم کہاں ایزی لیتے ہیں، کیسے ڈیپتھ میں چلے جاتے ہیں ہر چیز کی. تو اس طرح سے یہ زبر والے جتنے لفظ ہیں ان کی اہمیت ہے. تو اب ہم اب ہم اپنے بس سورت شروع کرتے ہیں. چلیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد، تمام تعریف تمام شکر، للہ اللہ ہی کے لیے ہے، فاتری جو پیدا کرنے والا ہے، السماواتی والارض آسمانوں کو اور زمین کو. اچھا یہاں پھر کیونکہ اس بات کی اتنی ڈیپتھ ہے اور الحمدللہ کی تسبیح کا بھی اتنا زیادہ ثواب ہے تو اس پہ تھوڑا سا پھر بات کر لیتے ہیں. دیکھیں الحمد، تمام، ہم تعریف تمام تعریف، ٹھیک ہے نا. تمام تعریف اللہ کے لیے ہے، تمام شکر اللہ کے لیے ہے. اب شکر کی ڈیفینیشن آپ اور میں کیسے سمجھیں؟ ہم اپنے لیے بھی آسان کر لیتے ہیں نا کہ ہم پریکٹیکلی طور پہ اس کو کیسے سمجھیں. دیکھیں میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دے دیتی ہوں اور بڑی کامن آبزرویشن ہے، پریکٹیکل آبزرویشن ہے ہماری لائف کی، کہ اگر جی کسی نے مجھے تحفہ دیا، جیسے آپ لوگوں کو یاد ہوگا ہم لوگ اپنی ٹیچرز کو زیادہ تر کیا دیتے تھے، ڈائری دیتے تھے، ہم پین دیتے تھے. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کو کیا چیز پسند ہوگی، بچے کو کیا پسند ہوگا. اب جی ہم نے تحفہ دیا، اب تحفہ دینے کے بعد خواہش کیا ہوتی ہے؟ خواہش یہی ہوتی ہے کہ جو میں نے اس کو تحفہ دیا نا یہ استعمال کرے سے. نیچرل بات ہے نا، ٹھیک ہے نا. اسی طرح یہاں پر اس شکر میں یہ جو آپ ہم لوگوں کا دیکھنا، موو کرنا، ہماری پوری باڈی موومنٹ، پھر اس کے بعد گھر کی نعمتیں، پھر اس کے بعد یہ والدین، پھر اس کے بعد بچے، پھر اولاد، یہ اتنی نعمتیں ہیں، یہ اتنی نعمتیں ہیں کہ واقعی ہم ان کا شمار نہیں کر سکتے. یہ اتنے تحفے ہیں، یہ در حقیقت اتنے تحفے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے نا. یہ وہ نعمتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنا نوازا ہوا ہے. اور اس پہ ریکوائرمنٹ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو اللہ کے حکم کے مطابق استعمال کر لو، ٹھیک ہے نا. جیسے ایک مثال دی، اسی طرح ہم ان کو استعمال کریں. اور جہاں جہاں ان نعمتوں کو حرام چیزوں سے بچنے کا حکم دیا ہے، جہاں اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیا ہے، تو ہم اس کو نہ کریں، ہم وہاں پہ پابند ہو جائیں. اور اس کی سب سے بڑی مثال کیا ہے؟ آنکھ ہے. اور آج کل تو آپ کو پتہ ہے ویسے ہی یہ موبائل اور یہ سب چیزیں چل رہی ہیں، انگلیوں کا استعمال ہے، آنکھوں کا استعمال ہے اور حد سے زیادہ ہے. تو جہاں کہیں ایسی بات ہو جہاں لگ رہا ہو کہ دیکھیں اب آنکھ کا صحیح استعمال کیا تو نعمت کا شکر ادا کر دیا نا، اسی وقت شکر کی ڈیفینیشن آ گئی. اور ہم نے اس سے گناہ کا کام کر لیا تو ہم نے پھر کیا کیا؟ ہم نے نافرمانی کی نا، اس تحفے کی قدر نہیں کی. تو اس طرح اپنی پورے باڈی پارٹس کو دیکھا کریں، اپنے ارد گرد کی ریلیشن شپ کو دیکھا کریں، یعنی اپنے دیوی اللہ تعالیٰ کی دیوی صلاحیتوں کو ہم دیکھا کریں. تو یہ تمام وہ تحفے ہیں، وہ نعمتیں ہیں جو ہمیں دی گئی ہیں اور ہم نے اس کا شکر ادا کرنا ہے. اور شکر ادا ایسے ہی کرنا ہے کہ جب ہمیں اس کے حکم کے مطابق ہم نے اس کو استعمال میں لانا ہے. اب ہمارا جو آج سب سے بڑا مسئلہ ہے، اتنی بحث دیکھیں میں نے بھی کر لی، آپ نے بھی سن لی، ہم نے سمجھ بھی لیا، اب مسئلہ کہاں آتا ہے؟ آپ کو کیا کہہ رہے ہیں؟ مسئلہ یہاں آتا ہے کہ ہم نے قرآن ہی نہیں کھولے ہوئے نا، ہمیں تو خود نہیں پتا کہ ہم نے اپنی آنکھ کو کیسے استعمال کرنا ہے، ہم نے کرنا کیا ہے. یہ سب سے بڑا اس وقت ہم دیکھیں نا علمیہ یہی والی بات ہے کہ ہم تو آباء و اجداد کی پیرویاں کر رہے ہیں، ہم وہی کر رہے ہیں جو سب کر رہے ہیں. ہم یہ قرآن کھولیں، اپنی نوٹ ڈائریاں ہونی چاہیے، لٹرلی آپ لوگ پورے بنایا کریں کہ احکامات کہاں ہیں، مجھے کیا کرنا ہے. اگر میں نے آپ کے خیال میں ہم غریب کو جس مرضی کو دے دیں؟ قرآن کے کچھ رولز ہیں، صدقہ کس کو دو، خیرات کس کو دو، زکوٰۃ کس کو دو. ہم اپنی خوشی کے لیے کر رہے ہوتے ہیں، ہم اپنا دیکھ کے کرتے ہیں، ہر ایک چیز کا قانون ہے. تو اس میں اتنی ڈیپتھ ہے کہ آپ لوگ اسکالرس کو بھی سنا کریں اس میں کہ ہمیں اس ایک چیز کا حق ادا کرنا ہے، ٹھیک ہے نا. آپ دیکھیں بقرہ میں کیسے ہے کہ کس کو دو؟ اس کو دو جو کہ جن کے ان کو چہروں سے پہچانو. یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن میں کیا کہا کہ تم صدقہ خیرات اس کو دو کہ ان کے چہروں سے پہچانے، وہ خود نہیں مانگیں گے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو مانگنے کا کانسیپٹ تھا وہ یہ نہیں تھا جو آج ہے. آج تو آپ لائن سے بانٹتے ہیں نا،
لائن سے آنے والے بیٹھ بھی جاتے ہیں، اس وقت پوچھا جاتا تھا تمہاری ضرورت کیا ہے، اس کی ضرورت پوری کی جاتی تھی۔ آج یہ مانگنے کا، فقیری کا اور یہ گداگری کا جو کنسپٹ آ گیا نا، تو یہ وہی ہے جو ہم فالو کر رہے ہیں۔ یعنی آپ ایک ایک بات کو دیکھیں، یہ جو ایک وہ بات تھی جو ہماری کامن پریکٹیکل لائف میں ہم کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو کسی کو دیں تو دیکھیں ہم کہاں قوانین کہاں فالو کر رہے ہیں۔ تو ہمارا سب سے بڑا علمیہ یہی ہے، آپ کوشش کریں کہ جتنا جو زندگی گزر گئی، اللہ تعالیٰ آسانی کا معاملہ کرے، جو بچ گئی ہے نا، جو زندگی ملی ہوئی ہے، اس کو ضرور، کیونکہ اب اینڈنگ کی طرف ہے، دیکھیں نا 22ویں پارے پہ ہیں، کتنا ہم نے پڑھا، یہ کہاں تک اپلائی ہوا نا، اس پہ فوکس رکھیں، ٹھیک ہے نا۔ چلیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 1، الحمد، تمام تعریف اللہ ہی کے لیے ہے، فاطری، جو پیدا کرنے والا ہے، السماواتی، آسمان کا، والارضی، اور زمین کا، جاعل الملائکتی، اور وہ بنانے والا ہے فرشتوں کو، رسولن، کیا، قاصد بنانے والا ہے، اولی اجنحتن، جو پروں والے ہیں، مسنا، دو دو، و ثلاثہ، تین تین، و رباع، چار چار، ٹھیک ہے نا۔ یعنی اب یہ کیا بات ہے، اب یہ فرشتوں کی آگے کیٹیگریز ہیں کہ کچھ فرشتے دو دو پروں والے ہیں، کچھ تین تین، کچھ چار چار۔ یہاں پہ میں آپ کو کہوں گی کہ جب بھی ہم لوگ آپس میں بیٹھتے ہیں نا، یہ چلتی ہیں اس طرح کی باتیں، ظاہری بات ہے، اس میں نا سورہ آل عمران آیت 7 پہ رکھا کرے ذہن میں، ہم لوگوں کو بحث کس پہ کرنی ہے اور کس پہ نہیں کرنی۔ سورہ آل عمران آیت 7 میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو ایمان والے ہیں وہ محکمات کو پکڑتے ہیں، اور جو ٹیڑھ والے ہیں نا وہ متشابہات میں پڑھتے ہیں۔ تو ہم اس کو نہیں تصور کر سکتے اس چیز کا کہ ان کی حیت کا اور ان کا، سوائے اس کے کہ جتنی ہمیں آیت ملتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور فرشتوں کا خاص کیوں ذکر آیا؟ کیونکہ قریش مکہ اور کفار مکہ جو تھے وہ ان سے مانگا کرتے تھے، ٹھیک ہے نا، معبود بنایا ہوا تھا۔ یزید، وہ اللہ زیادہ کرتا ہے، فی الخلقی، پیدائش میں، ما یشاء، جو وہ چاہتا ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، بلا شبہ اللہ ہر چیز پر خوب قدرت رکھنے والا ہے، ٹھیک ہے نا۔ یعنی یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے، وہ جس کو جیسا چاہے بنائے، جیسے اس نے فرشتوں کو بنایا، جیسے ہمیں بنایا، جیسے چرند پرند کو بنایا، زمین بنائی، آسمان بنایا۔ اور یہ دیکھیں ہم ابھی مسلسل اتنی ہم نے جو بات کی، کیا کی، التذکیر بآلاء اللہ پہ کی ہے، مکی دور کا انداز ہوتا ہے نا اللہ کی نعمتوں کا ذکر۔ آیت نمبر 2 پہ آ جائیں، ماں، جو، یفتح اللہ، کھول دے اللہ، للناسی، لوگوں کے لیے، من رحمت، اپنی رحمت سے، فلا، تو نہیں، ممسک لہا، تو کوئی اسے بند نہیں کر، کوئی بند کرنے والا اسے نہیں، کوئی بند کرنے والا اسے، وما، اور جو، یمسک، وہ بند کر دے، فلا مرسلہ، تو نہیں ہے کوئی اسے کھولنے والا، بھیجنے والا، لہو، اسے، من بعد ہی، اس کے بعد، وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، وہ نہایت غالب ہے اور حکیم، خوب حکمت والا ہے۔ تو آیت نمبر 2 میں جہاں جس رحمت کا ذکر آیا ہے وہ کون سی ہے، اس سے مراد نبوت ہے۔ یہ آپ نے قرآن پہ لکھ لیا کریں کہ ظاہر ہے یہاں جس رحمت کا ذکر آیا کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جو رحمت کا دروازہ وہ کھول دے اللہ لوگوں کے لیے، تو اسے کوئی بند کرنے والا نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ جیسے کہ آج ابھی ہم نے سورہ احزاب پڑھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ خاتم النبیین ہے، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، پھر ایک اور بات، نمبر 1 کہ وہ خاتم النبیین ہے، اور دوسرا ہمیں یہ پتہ چلتا ہے جب ہم سارے انبیاء کا پڑھتے ہیں کہ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، یعنی یہ اسپیشلٹی ہے کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے نہیں بھیجا ہے آپ کو مگر تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کے۔ تو ہم انٹرنیشنل امہ ہیں، ٹھیک ہے نا، جیسے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آپ کو دنیا کے ہر کونے، ہر محلے میں ایک مسلمان مل جائے گا، تو ہم انٹرنیشنل امہ ہیں، کیونکہ ایک وقت آنا ہے یہاں جب کہ پوری دنیا میں دین اسلام پھیل جائے گا، اور پوری دنیا کی جو دین ہوگا وہ دین اسلام ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ ختم نبوت کا اس میں پوائنٹ آتا ہے، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آتا ہے کہ آپ کو تمام جہان والوں کے لیے بھیجا گیا ہے، جی۔ اور پھر اس کے بعد جو سب سے بڑی نشانی، کیونکہ ہم تو دور جاہلیت ہی کہتے ہیں نا، جو عربوں کا وہ دور ہے، تو اس وقت نسل انسانی کا قافلہ جس طرح بھٹک رہا تھا، اس وقت یہ اتنی بڑی رحمت تھی کہ اللہ تعالیٰ نے رہنمائی کے لیے اور ہم انسانوں کی ہدایت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، اور اسی کا یہ آپ اور میں تو دیکھیں ہم خواتین ہیں، کیسے ہم لوگ پڑھتے ہیں کہ زندہ دفن کر دیا جاتا تھا بچیوں کو، آج آپ اور میں جس عزت سے رہ رہے ہیں، جو اسلام نے ہمیں تکریم اور عزت دی ہے، تو دیکھیں اس میں ہم لوگ یہ آج اسی لیے اتنی عزت اور اتنی سیف زندگی گزار رہے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، آیت نمبر 3 پہ آ جائیں، یا ایھا الناس، اے لوگو، اسکرو، تم یاد کرو، نعمت اللہ، اللہ کی نعمت، علیکم، اپنے اوپر، حل، کیا، من خلاقن، کوئی اور خالق ہے کیا،
غیر اللہ اللہ کے سوا، یرزقکم جو رزق دے تمہیں، من السماء والارض آسمان سے اور زمین سے، لا الہ الا ہوا نہیں ہے کوئی معبود برحق مگر وہی، فانا توفکون، یہ دیکھیں کتنا پیارا انداز ہے ایک دم، یعنی سب سمجھانے کے بعد فانا توفکون، تو تم کہاں پھرے جاتے ہو، ٹھیک ہے نا، جیسے بات سمجھانے کے بعد کہ اللہ کے سوا کوئی خالق نہیں ہے جو کہ تمہیں رزق پہنچائے، تو یہ سب کچھ یعنی تمہارے دل بھی گواہی دیتے ہیں، تم مانتے بھی ہو، تو پھر تم فانا توفکون، تو تم کہاں پھرے جا رہے ہو۔ آیت نمبر 4 پہ آ جائیں، وَإِنْ اور اگر یکذبو کا وہ جھٹلاتے ہیں آپ کو، فقط تو تحقیق کذبت جھٹلائے گئے، رسول من قبل کا کئی رسول آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی، وَإِلَى اللَّهِ اور اللہ ہی کی طرف ترجع الامور لوٹائے جاتے ہیں تمام معاملات، ٹھیک ہے نا، آپ کے میرے پرانی امت کے آنے والوں کے جو جو سیکنڈ گزر رہا ہے، جو جو ہم عمل کر رہے ہیں وہ دیکھیں سب ریکارڈڈ ہے، ٹھیک ہے نا۔ آیت نمبر 5، یا ایھا الناس اے لوگو، ان بے شک وعد اللہ اللہ کا وعدہ حق سچا ہے، فلا تغرنکم الحیات الدنیا، یہ ہر یعنی چنانچہ نہ ہرگز دھوکے میں ڈال دے تم کو یہ دنیا کی زندگی، ولا یغرنکم اور نہ ہرگز دھوکے میں ڈالے تم کو، باللہ اللہ کی بابت غرور، یہ دھوکے باز شیطان جو ہے نا یہ تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے۔ اچھا یہاں پہ آپ لوگ ضرور لکھیں سورہ لقمان 33، آیت نمبر 5 کے آگے سورہ لقمان 33 لکھیں، ٹھیک ہے نا۔ اچھا یہاں پر جیسے ہم نے ایک بات کی ہے کہ عربی میں زبر سے جو اسی طرح یہاں غین آ رہا ہے، غین پہ بھی زبر ہے، غرور، تو غین کے بعد پیش ہو تو مصدر بن جاتا ہے، لیکن غین پر زبر لگنے سے فعول کے وزن پر یہ مبالغے کا صیغہ بن جاتا ہے، یعنی غرور کا کیا ترجمہ کیا جائے گا، اس کا معنی ہوگا بہت بڑا دھوکے باز، یعنی ابلیس لعین، جو کہ اکثر ہمیں کیا کرتا ہے، یہ بلکہ میں نے پوائنٹس لکھ لیے تھے، یہ دیکھیں اب وہ ہمیں کس طرح دھوکے میں ڈالتا ہے کہ جو کچھ ہے بس یہ دنیا ہی تو ہے، اچھا پھر وہ کہتا ہے یہاں مزے کر لو، اچھا ایک جو سب سے بڑا اس کا دھوکا ہوتا ہے، یہاں پہ کچھ لوگ جو بہت ویل آف ہوتے ہیں نا، وہ یہی دھوکے میں ڈالتا ہے تمہیں اتنے تم نیک تھے، تمہیں اللہ نے یہاں اتنا دیے تو آخرت میں بھی تمہیں اتنا ہی مل جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ اچھا پھر اس کے بعد یہ تمام ابلیسی حربے ہیں جو کہ اچھا اب آج کیونکہ ہمیں زیادہ احتیاط کرنا ہے، اللہ تعالیٰ ہماری آنے والی نسلوں کو محفوظ رکھے، کیونکہ اب جتنی آج سائنس چل رہی ہے اور جتنا بڑا دھوکا دنیا ہے شاید ہی کبھی ہو، تو اس میں یہ جو ایتھیزم اور یہ ایتھسٹ اتنے ہو رہے ہیں ان کا مسئلہ یہی ہے کہ کون اللہ ہے، کہاں ہے، کوئی معبود نہیں ہے، یہ دنیا تو خود ہی بن گئی ہے، خود ہی ایک پروسیس چل رہا ہے، ٹھیک ہے نا، کوئی نبوت رسالت کا کنسیپٹ نہیں ہے، اور جو تھوڑا بہت یقین رکھتے ہیں وہ اس میں رکھتے ہیں کہ اللہ تو بڑا رحیم ہے بھی، بہت ہی غفور ہے، فوراً ہی بخش دیے جائیں گے سارے، ٹھیک ہے نا، کوئی اس سے اچھا اس کے بعد ایک اور کنسیپٹ کہ سفارش کر لیں گے، ٹھیک ہے نا، کسی کا ہاتھ پکڑ لو تو وہ بچا دے گا، یہ بچا دے گا، تو ان سب دھوکے سے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہرگز نہ تمہیں دھوکے میں ڈال دے یہ اللہ کے بارے میں، کیونکہ وہ بہت بڑا دھوکے باز ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو ان تمام نکات کو ذہن میں رکھا کریں، اس میں سورہ لقمان 33 ضرور لکھیں، اور ایک اور کون سی ہے، سورہ آل عمران 185، سورہ آل عمران 185 میں بھی یہی ہے کہ دنیا کی زندگی تو اس کے سوا کچھ بھی نہیں ہے سوائے دھوکے کا سامان، ٹھیک ہے نا۔ یہ جیسے ہم نے سٹارٹنگ میں تعارف میں پڑھا ہے کہ جب یہ اتنی بڑی نظام کائنات بنا ہے تو یہ ایسے ہی نہیں بنا، اس کے بنانے کا مقصد ہے، اور آپ کے اور میرے آنے کا مقصد ہمیں قرآن سے پتہ چلتا ہے، ٹھیک ہے۔ آیت نمبر 6 پہ آ جائیں، ان الشیطان بے شک شیطان لکم تمہارا عدوً دشمن ہے، فاتخذوہ لہذا تم بناؤ اس کو عدوً اپنا دشمن ہی سمجھو اس کو، ٹھیک ہے، یہ دشمنی ہے، سوری، انما بس یدعو وہ بلاتا ہے حزبہ اپنے گروہ کو، لیکونوا تاکہ وہ ہوں من اصحاب السعیر اہل جہنم میں سے۔ اب یہ شیطان کے گروہ والے کون ہیں، اب یہاں پر اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے کہ ہم میں سے ہی وہ انسان، ہم ہی لوگوں میں سے وہ لوگ جن کی نیتیں درست نہیں ہوتی، جن کے اندر شیطانیت زیادہ ہوتی ہے، جو کہ نیکی جن کے لیے کرنا مشکل ہوتی ہے، تو ایسے وہ لوگ ہیں جو آسانی سے شیطان جو ہے وہ ان کا شکار کرتا ہے، انہی کا وہ ہاتھ پکڑ لیتا ہے اور ان کو پھر چھوڑتا نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو ہم میں سے وہ لوگ دیکھیں نا، یہ جو جتنے شیطانی حربے ہیں اور یہ جتنی اس طرح کے برے کام کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے، تو ان پر پھر شیطان کو کام کرنا مشکل نہیں لگتا، ٹھیک ہے، وہ پھر شیطان کے اعلی کاری بنتے ہیں۔ اور اس میں آپ لوگ سورہ اعراف ضرور ذہن میں رکھا کریں کیونکہ وہ بڑی ڈیپتھ والی آیت ہے، سورہ اعراف 175 175، اس میں وہ بلعم بن باورا کا ہم نے پڑھا تھا، جو اسرائیلی آدمی تھا، جو اتنا اللہ کا نیک بندہ تھا، زاہد عالم، اتنا زیادہ نیک تھا، بس وہ غلطی کہاں ہوئی کہ جب اس سے غلطی ہوئی اب وہ اس غلطی سے آگے نکل گیا،
اللہ کی اطاعت سے اس نے چھوڑا، اور اگر اسے غلطی ہو بھی کی تھی وہ اس غلطی سے آگے نکل گیا، حتیٰ کہ شیطان نے اس کا پیچھا کیا اور اس کو گمراہ کرتے کرتے بے حیائی میں وہ حد سے زیادہ اس کو لے گیا۔ تو اس میں سب سے زیادہ آپ لوگ صبح اور شام کے اذکار بالکل نہ چھوڑا کریں، بالکل ہر وقت کوشش کیا کریں کہ قرآن جتنا ٹائم ہو ضرور تھوڑا وقت نکالیں، اور ایک صبح شام کے اذکار بڑھا کریں، کیونکہ آج کے دور میں ہمارے بھی یہ چیلنجز بہت زیادہ ہیں۔ ٹھیک ہے، آیت نمبر، ٹھیک ہے نا؟ پھر وہ جو اس کے پھر جو جن کو وہ اپنے گروہ کو بلاتا ہے تو پھر کیا ہے، اس کا گروہ اہل جہنم ہی ہے۔ پھر آیت نمبر 7، الذین، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، لہم، ان کے لیے عذاب شدید، بہت سخت عذاب ہے، والذین، اور وہ لوگ جو آمنو، ایمان لائے، وعملوا الصالحات، انہوں نے نیک عمل کیے، لہم، ان کے لیے مغفرۃ و اجر کبیر، مغفرت ہے اور اجر ہے بہت بڑا۔ آیت نمبر 8، افامن، کیا پھر وہ شخص یزنا، مزین کر دیا گیا، لہو، اس کے لیے، سوء عملی ہی، اس کا برا عمل، فرآہو، سو وہ دیکھتا ہے اسی کو، حسنن، ایک اچھے کی طرح۔ ٹھیک ہے نا، میں اس کا بتاتی ہوں بھی۔ فَإِنَّ اللَّهَ، پس بے شک اللہ، یُضِلُّ، گمراہ کرتا ہے، من، جس کو یشاء، وہ چاہتا ہے، وَیہدی، اور وہ ہدایت دیتا ہے، من یشاء، جس کو وہ چاہتا ہے، فلا تذهب، پس نہ جاتی رہے، نفس کا، آپ کی جان، علیہم، ان پر، حسرات، افسوس کرتے ہوئے، ان اللہ، بے شک اللہ، علیم، خوب جانتا ہے، بما، ساتھ اس کے جو یسنعون، وہ کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے نا؟ اچھا، آیت نمبر جو 8 ہے یہاں پر اس کو دیکھ لیتے ہیں ہم۔ اچھا، آیت نمبر 8 میں، کیونکہ پہلے تو ایک وہی معاملہ ہے کہ جس کے لیے مسجن کر دی گئی ہے اس کے عمل برائی کے، اور وہ تو ان کو اچھا ہی سمجھ رہا ہے، تو یہ بھی آج کے دور میں بڑا اس کو بھی دھیان سے کریں، کیونکہ ہم کلچر روایت ان کے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں، تو اس میں دیکھیں کہیں ہم غلطی سے اپنی فحاشی کو دیکھیں، آج فحاشی کو ترقی کہا جا رہا ہے، ہر برے کام اور اس کو ایڈوانس کہا جا رہا ہے، اس چیز کا بہت دھیان کریں۔ اچھا، پھر یہ جو اگلا پورشن آیت کا آ رہا ہے نا، تو اللہ گمراہ کر دیتا ہے جس کو چاہتا ہے اور ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ یہاں پر پھر بہت اہم بات ہے، یہاں پہ آپ لوگ ضرور آیت نمبر 8 پہ من کو سرکل کر لیں، جیسے میم زبر نون سکون من ہے نا، من جو ہے یہ دو طرفہ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، جب من عربی میں آ جائے تو یہ دو طرفہ اس کے معنی آتے ہیں کہ اللہ ہدایت دیتا ہے جو ہدایت حاصل کرنا چاہتا ہے، اور گمراہ کہتا ہے جو کہ گمراہ ہونا چاہتا ہے، کیونکہ ہدایت تو سب کو دی جا رہی ہے، اب کچھ ہیں جو پیچھے ہٹ جاتے ہیں، کچھ ہیں جو آگے چلے جاتے ہیں۔ اس پہ آپ لوگ ضرور لکھیں سورہ رعد، سورہ رعد 27، وہ بھی اس پوائنٹ آف ویو سے بہت اہم آیت ہو جاتی ہے۔ سورہ رعد جو ہم نے پہلے پڑھی تھی، سورہ رعد 27، اس کے ضرور لکھیں، کیونکہ اس میں یہی والی بات ہے کہ جو ہدایت رجوع کرتے ہیں تو ان کو اللہ تعالیٰ ضرور ہدایت دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے نا؟ اچھا، اس کے بعد پھر آپ آ جائیں، اچھا جی، یہ جو لاسٹ پورشن ہے پھر یہ ہے کہ آپ اپنی جان پر، یعنی نہ جاتی رہے آپ کی جان ان پر افسوس کرنے کی، تو یہ جو چیز ہے یہ ہم نے سورہ کہف میں بھی پڑھی تھی، سورہ کہف آیت 6 بھی آپ لوگ ضرور لکھ لیں، سورہ کہف آیت 6 میں بھی یہی والا مضمون تھا۔ ان اللہ، بلا شبہ اللہ خوب علیم، خوب جانتا ہے، بما، اس کو، یصنعون، وہ کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آیت نمبر 9 دیکھ لیں، واللہ، اور اللہ، الذی، وہ ذات ہے، ارسلہ، بھیجتا ہے، ریاح، ہوائیں، فتثیر، چنانچہ وہ اٹھاتی ہیں، سحابن، بادل کو، فسقناہ، تو ہم ہانک کر لے جاتے ہیں اس کو، الی بلد میت، مردہ شہر کی طرف، فاحیینا، پھر ہم زندہ کرتے ہیں، بہل اردا، اس کے ذریعے زمین کو، بعد موتہا، اس کے مردہ ہو جانے کے بعد، کذالک النشور، اسی طرح ہوگا تمہارا اٹھایا جانا، یعنی تمہارا اس میں مطلب نہیں ہے، اسی طرح ہوگا دوبارہ اٹھایا جانا۔ ٹھیک ہے، آیت نمبر 9 کے حوالے سے دیکھیں، یہ اللہ تعالیٰ کی تذکیر بھی اعلیٰ ہے کہ ہم شروع سے دیکھ رہے ہیں کہ پانی ہی ابتدا ہے، ابتدا ہر چیز کی پانی ہے، کتنی بنجر زمین ہے، لیکن اللہ کی شان ہے کہ جیسے ہی اس پہ پانی گرتا ہے تو وہ زندہ زمین، جو مردہ زمین ہے وہ زندہ ہو جاتی ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے کہا جیسے کہ بنجر زمین پر بارش ہوتی ہے، اس میں سے سبزہ نمودار ہونے لگتا ہے، اسی طرح ایک وقت آئے گا تم بھی اللہ کے حکم سے زمین سے نکل کھڑے ہوگے۔ آیت نمبر 10 دیکھیں، من کانا، جو شخص یریدو، چاہتا ہے، عزت، فللہ، تو اللہ ہی کے لیے ہے، عزت جمیعا، ساری کی ساری عزت، الیہ، اسی کی طرح، یسعدو، چڑھتی ہے، کلم الطیب، یعنی پاکیزہ بات، پاکیزہ کلمہ، والعمل الصالح، اور نیک عمل، یعنی دو باتیں ان کو ہائی لائٹ کر لیا کریں، کلم الطیبہ کی بات ہو رہی ہے اور عمل الصالح کی بات ہو رہی ہے، یرفعہ، اور وہ
اوپر اٹھتا ہے، والذین اور وہ لوگ جو یمکرون چالیں چلتے ہیں، سیئاتی بری، لہم ان کے لیے عذاب عذاب ہے، شدید نہایت سخت، و مکرو اور ان لوگوں کی مکرو اولئک اور ان لوگوں کی چال ہوا وہ یبور وہ نابود ہی ہوگی، ٹھیک ہے نا۔ تو آیت نمبر 10 میں عزت تمام کی تمام کیا ہے؟ اللہ رب العزت کی۔ وہ شخص جو اللہ کے جتنا قریب ہوگا تو اس کی اتنی ہی عزت ہوگی، اس کے برعکس وہ شخص جو اللہ سے جتنا دور ہوتا چلا جائے گا تو پھر کیا ہے، وہ ذلیل ہوتا چلا جائے گا۔ لیکن اس میں دنیا کا بظاہر مطلب بھی ذہن میں رکھیں، بظاہر مطلب تو دنیا میں دکھ رہا ہوتا ہے، جی ہے تو یہ برے پر ان کو تو اتنی عزت ملے جا رہی ہے، وہ پھر دنیاوی رہ جائے گی، آخرت میں نہیں ہوگی، ٹھیک ہے نا۔ اس میں آپ لوگ سورہ منافقون آیت 8 بھی ضرور لکھ لیں، سورہ منافقون آیت نمبر 8، کہ عزت تو اللہ ہی کے لیے ہے، اس کے رسول کے لیے ہے اور مومنین کے لیے ہے، لیکن منافقین یہ بات نہیں جانتے، ٹھیک ہے۔ اچھا، پھر ایک اور ہے، اس میں نقطہ آ رہا ہے، وہ ضرور ڈسکس کر لیتے ہیں، پاکیزہ کلمہ۔ اس میں جو میں نے آپ کو کہا ہے پاکیزہ کلمے کا ذکر آیا، تو پاکیزہ کلمے سے کیا مراد ہے؟ پاکیزہ کلمے سے مراد وہ کلمہ ہے جس کے ذریعے انسان ایمان کا اقرار کرتا ہے، نیز اس میں اللہ کے ذکر اور دوسرے کلمات داخل ہیں، ٹھیک ہے نا۔ آپ اور میں جتنا یہ درود شریف پڑھ لیں، جتنے کلمات اور جتنی تسبیحات کرتے ہیں، یہ تمام طیبات کلمات پاکیزہ کلمے کہلائے جاتے ہیں، یہ سب اس کے اندر ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور اللہ کی طرف چڑھنے کا جو عمل ذکر کیا گیا اس آیت میں، اس کا یہ مطلب ہے کہ اللہ کے نزدیک یہ مقبول ہوتے ہیں، اور نیک عمل سے مراد نیک عمل کے اس کلمے کو اوپر اٹھانے کا مطلب یہ ہے کہ اس کلمے کی پوری مقبولیت اس نیک عمل کے ذریعے ہوتی ہے۔ یعنی اس آیت کے دو اہم باتیں، کلمہ طیبہ کی بات ہوئی، یعنی اللہ کا ذکر، تلاوت، قرآن، نصیحت تمام، اور ایمان بھی کلمہ طیبہ میں آ گیا، اور اوپر اٹھتے ہیں یعنی کلمہ طیبہ اور ایمان صالح، ٹھیک ہے نا۔ جب ایمان ہوگا تو پھر عمل صالح ہوگا، جو میں آپ کو ہر بار بتاتی ہوں کہ آج نان مسلم بھی بہت اچھے کام کر رہے ہیں، اکثر کی تو آتے ہیں اور اخلاق اتنے مشہور ہیں، پر ایمان نہیں ہے، تو ایمان اور عمل صالح لازم و ملزم۔ آیت نمبر 11 پہ آ جائیں، وما یستوی اور نہیں برابر، بحرانی دو سمندر، ھذا عذب یہ ایک میٹھا ہے، فرات خوب میٹھا، سائغ آسانی سے نگل جانے والا، شرابہ اس کا پینا، وھذا اور جبکہ جو دوسرا ہے، ملح اجاج کھارا ہے، سخت کڑوا ہے، ومن کل اور ہر ایک میں سے، تاکلون تم کھاتے ہو، لحمن گوشت کو، طریًا تازہ مچھلیاں، وتستخرجون اور تم نکالتے ہو، حلیتن زیورات نکالتے ہو، تلبسونہا تم پہنتے ہو انہیں، وتر الفلک اور آپ دیکھیں ان کشتیوں کو، فیہ اس سمندر میں، مواخر جو پانی کو پھاڑتی ہوئی چلتی ہیں، لتبتغوا تاکہ تم تلاش کرو، من فضلہ اس کے فضل سے، ولعلکم تشکرون تاکہ تم شکر ادا کرو، ٹھیک ہے نا۔ آیت نمبر 13، یولج اللیل اور وہ اللہ داخل کرتا ہے رات کو، فن نہاری دن میں، ویولج اور وہ داخل کرتا ہے نہارا دن کو، فل لیلی رات میں، وسخر اور اس نے کام پر لگا دیا، الشمس والقمر سورج کو اور چاند کو، ٹھیک ہے نا۔ آپ یہ بات آیت پڑھیں تو ذہن میں ریکال کریں کہ کیسے جب سے دنیا بنی ہے یہ سورج بھی اس حکم کا پابند ہے کہ یہ وقت پہ جو نکلتا ہے، تو دیکھیں ہماری زندگی اتنی منظم ہے نا، اگر کسی دن سورج کا دل نہ کرے اور وہ لیٹ نکلے، سارا نظام درم برم ہو جائے، لیکن کتنا فرما بردار ہے کہ وہ اسے نظر آتا ہے کہ یہ اتنا حکم کا پابند ہے، اتنا فرما بردار ہے یہ بھی، جس پہ اس کو جیسے آیا ہے وہ سخرا اور اس نے کام پر لگایا، شمس والقمر اور چاند کی اہمیت، اب آپ دیکھیں نا پھر وہ رمضان کا انتظار ہوگا، کیسے چاند کی گھٹتی بڑھتی تاریخوں سے یہ مہینے اور سال دیکھیں ایڈجسٹ ہوتے ہیں، تو یہ ہے اللہ تعالیٰ کی وہ نشانیاں جو ہمارے ارد گرد موجود ہیں۔ کلن یہ ہر یجری چل رہا ہے، لاجل مسمى، دیکھیں یہ آیت آ جاتی ہے پھر ایک مقررہ وقت تک، ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، یہ ایک وقت مقررہ تک ہے، ذالکم اللہ یہی ہے اللہ، ربکم تمہارا رب، لہ الملک اس ہی کی بادشاہی ہے، والذین اور وہ جن کو، تدعون تم پکارتے ہو، من دونہ اس اللہ کے سوا، ما نہیں یملکون نہیں وہ اختیار رکھتے، من قطمیر کھجور کی گٹلی کے چھلکے کے برابر بھی، ٹھیک ہے۔ تو جو آیت نمبر 13 ہے یہ پھر دیکھیں، کیونکہ عرب میں آپ کو بتاتی ہوں نا کہ یہ آپ لوگ ضرور دیکھا کریں قرآن کیسے ہم تک پہنچا، اور یہ کتنی لینگویجز میں اور کتنے لہجوں میں، 7 لہجوں میں نازل ہوا تھا، تو اس میں سے کیونکہ یہ لفظ عربوں کے ہاں جو پائے جاتے تھے وہی پھر کرشی زبان میں یہ قرآن میں بھی ہے، جیسے قطمیر، اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا ہم نے فتیل فتیلہ بھی پڑھا تھا، تو یہ ہے قطمیر، قطمیر کیا ہے؟ بالکل
کتمیر کی جی کھجور کی گٹلی کا وہ جو چھلکا ہوتا ہے وہ کتمیر کہلایا جاتا ہے. اور پہلے ہم نے فتیلہ پڑھا تھا. فتیلہ جو ہے وہ باریک سا دھاگا جو گٹلی کی ناف کے اندر ہوتا ہے. تو یہ وہی لفظ سمجھانے کے لیے پھر یوز ہوئے, ٹھیک ہے نا, کہ جنہیں تم پکارتے ہو اس کے سوا وہ ایک ذرہ برابر بھی اختیار نہیں رکھتے. آیت نمبر 14, ان تدعوہم, اگر تم پکارو ان کو, لا یسمعو, وہ نہیں سنیں گے, دعاءکم, تمہاری پکار کو, ولو, اور اگر بالفرض, سمعو, وہ سن بھی لیں, مستجابوا لکم, وہ تمہیں جواب نہیں دے سکتے, ٹھیک ہے نا. اب وہ جو دیویوں کو پکار رہے تھے, فرشتوں کو پکار رہے تھے, یا آج اولیاء اللہ کو پکارا جاتا ہے, وہ سجدے کیے جاتے ہیں, بالفرض وہ سن بھی لیں نا تو وہ تمہیں اس کا جواب نہیں دے سکیں گے, ٹھیک ہے نا. وہ یوم القیامتی, اور قیامت کے دن, یکفرون, وہ انکار کر دیں گے, بشرککم, تمہارے اس شرک کا. یہ آیت آپ یاد کریں, ہم نے کتنی دفعہ ڈیٹیل سے ہم نے اس پہ بات بھی کی ہے کہ وہ جب قبروں سے اٹھائے جائیں گے وہ کہیں گے ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ تم نے ہمارے بعد ایسے کیا. فار ایگزامپل, سب سے بڑی مثال آج کے عیسائی, کہ حضرت عیسیٰ کو انہوں نے معبود اور اللہ کا بیٹا بنایا ہوا ہے. تو اس وقت یہ تمام, چاہے وہ انبیاء ہیں, چاہے وہ فرشتے ہیں, چاہے وہ اولیاء اللہ ہیں, تو وہ اس دن کیا کہیں گے کہ وہ انکار کر دیں گے, وہ کہیں گے ہمیں تو خود نہیں پتا. ولا ينبئك, اور نہیں کوئی خبر دے گا آپ کو, مثل مانن, خبیر, اللہ خوب خبردار ہے, ٹھیک ہے نا. یا ایھا الناس, اے لوگو, تم سب, فقراء, محتاج ہو, الی اللہ, اللہ کے, واللہ, اور اللہ, هو الغنی الحمید, وہی ہے بہت بے نیاز ہے اور کیا ہے, لائق حمد و ثنا, کہ اس کی تعریف کی جائے. آیت نمبر 16, این یشاء, اگر وہ چاہے, یذہبکم, تو لے جائے تمہیں, یعنی ہلاک کر دے, ویاتی بخلق جدید, اور لے آئے ایک نئی مخلوق کو, ٹھیک ہے نا. آیت نمبر 15-16 کا یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ بذات خود قابل تعریف ہے. اچھا, آیت نمبر 17 دیکھیں, وما ذالک علی اللہ بعزیز, اور نہیں ہے یہ کام اللہ پر کچھ بھی مشکل. آیت نمبر 18, ولا تزر, اور نہیں بوجھ اٹھائے گا, وازرتم وزر اخرى, ہر کوئی بوجھ اٹھانے والا بوجھ دوسرے کا, کوئی بھی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. جس کی مثال میں آپ لوگوں کو اسی لفظ سے کہتی ہوں کہ ظاہر ایک ماں بچے کی جو ریلیشن شپ ہے, بڑی اس میں اللہ نے محبت ڈالی ہے, لیکن دیکھیں دونوں اپنی اپنی آنکھیں یوز کریں, دونوں اپنی اپنی صلاحیتیں یوز کریں, تو حساب بھی دونوں کا اپنا اپنا ہوگا, ٹھیک ہے نا. تو اسی طرح کوئی بھی ایک دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. وَإِن تَدْعُوا, اور اگر بلائے گا, مُثْقَلَةٌ, کوئی لدے بوجھ والا, إِلَىٰ حِمْلِهَا, اپنے بوجھ اٹھانے کو, لا يحمل, تو نہیں اٹھایا جائے گا, منہ, اس بوجھ میں سے, شیئن, کچھ بھی, وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ, اگرچہ وہ تمہارا قریبی رشتہ دار ہی ہو. انما, بس, تنذروا, آپ تو ڈراتے ہیں, الذین, ان لوگوں کو جو, یخشون, جو ڈرتے ہیں, ربہم, اپنے رب سے, بالغیبی, بن دیکھے, واقاموا الصلاۃ, اور وہ قائم کرتے ہیں نماز, ومن تزکا, اور جو پاک ہو گیا ہو, فانما, تو بے شک, یہ تزکا, وہ پاک ہوتا ہے, لنفسہ, اپنے ہی لیے, والی اللہ المصیر, اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. تو 18 پوائنٹ کے جو اہم نقطہ, پہلا کیا ہم نے پڑھا کہ ہر کوئی اپنا اپنا بوجھ خود اٹھائے گا, اور دوسرا, اگر کوئی آیا اور وہ بے شک تمہارا قرابت دار ہے, وہ پاس سے گزر جائے گا بیگانہ ہو کر, اور وہ کوئی مدد نہیں کرے گا. اس کے بعد اس آیت کا اہم نقطہ غیب ہے, بالغیب کو ضرور سرکل کریں. بالغیب ہے جس پہ آپ اور میں, یہ جو نامہ اعمال ہمارا چل رہا ہے, یہ بالغیب پر ہی چل رہا ہے, ٹھیک ہے نا. نہ ہم نے جنت دیکھی ہے, نہ ہم نے دوزخ دیکھی ہے, نہ ہم نے فرشتوں کو دیکھا ہے, نہ ہم نے اللہ رب العزت کو دیکھا ہے, اور پھر ہمارے حساب میں تو ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں دیکھا, ٹھیک ہے نا. لیکن یہ سارا ایمان کا حصہ ہے. یہ ایمان کا وہی درجہ ہے کہ جس سے آپ گناہ کرتے ہوئے ہم ڈر رہے ہیں, نیکی کرتے ہوئے ہمارے دل میں خوشی ہو رہی ہے. تو یہ غیب ہے, اصل یہ غیب ہے جس پہ کہ یہ سارا امتحان دنیا کا چل رہا ہے. تو پھر بات کہی گئی, انہی لوگوں کو خبردار کرو جو ڈرتے ہیں اپنے رب سے, غیب میں رہتے ہوئے اور نماز پڑھتے ہیں. کیونکہ جو قیامت کا دن ہے, اس سے ہم نے ریلیٹڈ آیات پڑھی ہے نا, قیامت کے دن تو نافرمان, برے سے برا, وہ بھی فوراً ایمان لیں گے, پر اس دن عمل کا وقت تو ختم ہو گیا, اس دن کوئی نیکی کام نہیں آئے گی, عمل جو کرنے ہیں ہم نے اس دنیا میں کرنے ہیں. تو سارا امتحان یہ ایمان بالغیب کا چل رہا ہے. اس لیے قیامت کے دن تو پھر وہ تو غیب کا, پھر تو آپ کی اور میری جو فزیکل آنکھ ہے, اس سے وہ پردہ ہی ہٹ جائے گا, پھر تو ہمیں اپنا ساتھی شیطان اور یہ سب جن, وہ تو تمام چیزیں نظر آ جائیں گی نا, اس وقت کے ایمان لانے کا فائدہ نہیں ہوگا, ٹھیک ہے. اچھا, اب یہ جو آیت نمبر 18 ہے نا, اس کے بعد جو اہم نقطہ آتا ہے وہ آتا ہے, یہ آپ لوگ ضرور نشان لگا لیں, 19 20 21 22. 19 20 21 22 کے بعد ہم اس کی تشریح کرتے ہیں. 19 20 21 22. اچھا, آیت نمبر 19, وما یستوی الاعمی والبصیر, اور نہیں برابر ہو سکتا اندھا اور دیکھنے والا.
ولا الظلمات ولا النور، اور نہ اندھیرے اور نہ روشنی، ولا الظل اور نہ سایہ، ولا الحرور اور نہ دھوپ ہی، وما یستوی الاحیاء اور نہیں برابر ہو سکتے زندے، ولا الاموات اور نہ مردے، ان اللہ بے شک اللہ یسمع سنوا دیتا ہے من یشاء جسے وہ چاہتا ہے، وما اور نہیں انتا آپ بسمع سنا سکنے والے من فی القبور ان کو جو قبروں میں رہتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو آیت نمبر 22 جو ہے اس کو ذرا غور سے دیکھیں، یہ تمام ضد ہیں، اپوزٹ چلا ہے، وہ کیسے چلا ہے؟ اچھا اس کو غور سے دیکھیں، جن لوگوں نے ضد اور ہٹ درمی کی، وہ لوگ ٹھیک ہے نا جن پہ بات پہنچی انہوں نے ضد کی اور حق بات ماننے سے انکار کیا، تو انہوں نے خود اپنے اوپر تمام دروازے بند کر دیے، ٹھیک ہے نا۔ تو ان کو اندھوں سے تشبیہ دی گئی کہ وہ فزیکل آنکھ سے دیکھ رہے ہیں، پر کیونکہ حق بات پہنچی اور اس کے دروازے خود بند کیے تو ان کی تشبیہ اندھوں سے دی گئی، ٹھیک ہے۔ ان کے کفر کے اندھیروں سے ان کی سزا پھر انہیں کیا ملے گی، اور اس کی سزا میں انہیں دوزخ کا عذاب کا سامنا کیا جائے گا، جس کو تشبیہ دھوپ سے دی گئی، ٹھیک ہے نا، اس سزا کی تشبیہ وہ دھوپ ہے۔ اب اس کے مقابلے میں حق والے آ گئے، حق پرستوں کو دیکھنے والوں سے ان کے دین کی، ان کے جو انہوں نے حق کو دیکھا اسے روشنی سے تشبیہ دی گئی، جو انہوں نے حق کو سمجھ لیا وہ روشنی آ گئی۔ اب وہ جو جنتوں میں جائیں گے اور اس جنت میں جا کے ان نعمتوں کو استعمال کریں گے جو انہیں مل جائیں گی، اس کو سائے سے تشبیہ دی گئی، تعبیر کیا گیا۔ پھر فرمایا گیا کہ جن لوگوں نے حق کو قبول کرنے کی صلاحیت ہی ختم کر لی تو وہ تو گویا مردے ہیں۔ مردے کن کو کہا؟ ایک وہ ہے جن کی تھوڑی بہت گنجائش تھی، ایک وہ ہے جو بالکل جنتی رہے، ایک وہ ہے جنہوں نے ٹوٹل ہی حق کو قبول کرنے کی صلاحیت ہی ختم کر لی، تو وہ تو چلتے پھرتے مردے ہیں پھر، ٹھیک ہے نا۔ وہ چلتے پھرتے ان کا جسم خود قبرستان ہے، وہ چلتے پھرتے مردے ہیں، اور مردوں کو تو آپ اپنی مرضی سے کچھ بھی نہیں سنوا سکتے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ اگر یہ لوگ حق کو قبول نہیں کر رہے تو آپ رنجیدہ نہ ہوں، آپ پر اس کی کوئی ذمہ داری بھی عائد نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ آیت نمبر 23 پہ آ جائیں، ان انت الا نہیں ہے آپ الا مگر نذیر، آپ تو کون ہے؟ ڈرانے والے۔ ان بلا شبہ ہم نے ارسلنا کا بھیجا ہے آپ کو بالحق کی حق کے ساتھ، بشیر و نذیرا خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا، و ان اور نہیں ہوئی من امت کوئی امت الا مگر خلا ضرور گزرا ہے فیہا اس میں نذیر ایک ڈرانے والا، ٹھیک ہے نا۔ یہ وہ قاعدہ قانون ہے کہ جب سے نسل انسانی چل رہی ہے کوئی امت ایسی نہیں گزری کہ اس کے پاس کوئی ڈرانے والا نہ آیا ہو۔ وَإِنْ اور اگر یکذبوا کا وہ جھٹلاتے ہیں آپ کو، فقط تو یہ نئی بات نہیں ہے، تحقیق کذبا جھٹلایا تھا الذین ان لوگوں نے بھی جو من قبلہم ان سے پہلے ہوئے تھے، جاءتہم آئے تھے ان کے پاس بھی رسولہم ان کے رسول بالبینات واضح دلیلوں کے ساتھ، وبالزبر اور صحیفوں کے ساتھ، وبالکتاب المنیر اور روشن کتابوں کے ساتھ، ٹھیک ہے نا۔ تو ہم آخری امہ ہے، اس سے پہلے دیکھیں سکرولز آتے تھے، یہ آپ کو اسی لیے میں نے پہلے بھی ہم نے کہا ہوا ہے کہ نسل انسانی کو کتاب کی ضرورت جب ہوئی وہ تھا حضرت موسیٰ کا دور، تو پہلی آسمانی کتاب تورا آئی ہے، پھر اس کے بعد زبور آئی ہے جس میں ہم کے ترانے ہیں، پھر انجیل آئی ہے، اور پھر فائنل آخری جو فل جس میں حکمت اور ہدایت ہے وہ قرآن ہے، ٹھیک ہے نا۔ ثم پھر اخذت میں نے پکڑ لیا الذین ان لوگوں کو جنہوں نے کفروا کفر کیا، فکیف تو دیکھو کیسے کانا نازل ہوا نکیر میرا عذاب۔ یہ کیسے عربوں کے لیے تھی؟ یہ وہی تھی کہ ان کے تجارتی کیرمن روٹس تھرو آؤٹ عرب میں گزرتے تھے، یمن سے لے کے شام تک، اور اسی کے اندر یہ معذب یعنی عذاب شدہ علاقے موجود تھے، ٹھیک ہے نا۔ میدان صالح بھی وہی موجود تھا، عاد والے بھی وہی موجود تھے، لوط والوں کا بھی انجام موجود تھا، اور یہ حضرت شعیب کا بھی جو سعودی عرب کے آج نارتھ کی طرف ہے وہ بھی موجود تھا۔ تو اسی لیے کہا جاتا ہے بار بار کہ دیکھو پھر ان پہ کیسا آیا میرا عذاب۔ آیت نمبر 27، کہ علم نہیں ترا نہیں دیکھا آپ نے ان اللہ کہ بے شک اللہ انزلہ نازل کیا من السماء آسمان سے ماء پانی، فاخرجنا پھر ہم نے نکالے بھی اس کے ذریعے سے ثمرات ایسے پھل مختلفاً الوانہ اس کے مختلف رنگ ہیں، ومن الجبالی اور پہاڑوں میں جددن گھاٹیاں ہیں، بیدن سفید، وحمرن اور سرخ رنگ کی، مختلفن مختلف ہیں، الوانوہا ان کے رنگ، وغرابیب سود اور بہت سارے تو ایسے ہیں سود یعنی کہ سیاہ رنگ کے،
وَمِنَ النَّاسِ اور انسانوں میں سے، وَالدَّوَابِّ اور جانوروں میں سے، وَالْأَنْعَامِ اور چوپایوں میں سے، مختلفن وہ بھی مختلف ہیں، الوانہ کذالک ان کے رنگ اسی طرح، انما بس یخش اللہ ڈرتے ہیں اللہ سے، من عبادہ اس کے بندوں میں سے، علماء علماء ہی، علماء میں یہاں اہل علم لوگ ہیں، وہ جن کو اللہ پھر توفیق دیتا ہے، یہاں بریکٹ میں ضرور علماء یعنی اہل علم جن کو اللہ سمجھ بوجھ اور عقل دے دیتا ہے۔ ان اللہ بلا شبہ اللہ عزیز خوب غالب ہے، غفور بہت بخشنے والا ہے۔ اچھا یہاں پر یہ جو ہے جی یہ یہاں پر سب سے اہم یہی ہے، علم والوں کو تھوڑا سا ہم دیکھ لیں کہ ہم یہ نہ سمجھ لیں کہ یہ خاص گروپ کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے نا، یعنی کہ علم والے ہیں کیونکہ علماء کی بات ہوئی ہے یہاں پر، تو وہی ہے جو اہل علم ہے۔ علم، اب علم سے آپ اور میں کیا سمجھیں گے؟ علم سے ہم یہی سمجھیں گے جیسا کہ آج ظاہری بات ہے آج علم بھی بہت آگے نکل گیا، اب آپ اور میں دیکھیں ہم زولوجی بھی پڑھ رہے ہیں، ہم بوٹنی بھی پڑھ رہے ہیں، ہم ٹھیک ہے، ہم یہ زمینوں کی قسموں کا ہمیں پتہ ہے، ہمیں پہاڑوں کی ساری ڈیپتھ کا پتہ ہے، ارضیات کا، حیوانات کا، یعنی کتنی اس وقت نالج ہے، تو یہ تمام جتنے معلومات جتنی اس وقت انسان نے حاصل کرنی ہے، اور یہ ارد گرد اتنا وسیع علم جو پھیل گیا ہے، یہ وہی ہے کہ جو اس کو پہچانے گا، یعنی علم والا کون ہے؟ جو اس کو دیکھے گا، اس کو پہچانے گا، کائنات کی ان نشانیوں کو اپنے دل اس کا گواہی دے گا کہ اس کو بنانے والی ذات کتنی عظیم ہے، وہ اللہ کی عظمت کے گن گائے گا، ٹھیک ہے۔ اس کے برعکس ہمارے آج کے اب یہ جو جتنے یہ جو ناسا والے ہیں اور یہ جو سائنسدان ہیں کہاں سے کہاں پہنچ گئے ہیں، کائنات کے عجیب و غریب رازوں کے پردے کھولنے میں لگے ہوئے ہیں، لیکن ایمان کی روشنی ان میں نہیں ہے، اسی لیے وہ اسپیس میں بھی جا کے کہتے ہیں کہ انہیں نہیں نظر آتا کہ اللہ کا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ علم والے کون ہیں؟ یہ ہیں جو ارد گرد کی کائنات کی تمام نشانیوں سے پہچانتے ہیں۔ 29 آیت پہ آ جائیں۔ ان الذین بلا شبہ وہ لوگ یتلون تلاوت کرتے ہیں کتاب اللہ اللہ کی کتاب کی، واقام الصلاۃ اور قائم کرتے ہیں نماز، وانفقوا اور خرچ کرتے ہیں مما اس میں سے رزقناہم جو رزق دیا ہم نے ان کو، سرا و علانیتا پوشیدہ اور اعلانیہ، یرجونا وہ امید رکھتے ہیں تجارتا لن تبور ایسی تجارت کی جو ہرگز نہیں نقصان دینے والی ہوگی۔ 29 آیت پہ میں آپ کو کہوں گی کہ اگر آپ لوگ ایک آیت بھی لکھ لیں گے نا، یہ والی سورہ توبہ 111، سورہ توبہ 111 لکھ لیں، اور سورہ صف جو ہے وہ 10ویں لکھ دیں، ٹھیک ہے۔ یہ وہی تجارت ہے جس کا ذکر ہم لوگ مسلسل پڑھ رہے ہیں کہ یقیناً اللہ نے خرید لی ہیں اہل ایمان سے ان کی جانیں، ان کے مال اس قیمت پر کہ ان کے لیے جنت ہے۔ تو یہ سب سے بیسٹ آیت کی تشریح یہی ہے کہ سورہ توبہ 111، سورہ صف 10، اور سورہ صف کی ہی آیت نمبر 11، ٹھیک ہے نا، تو یہ بہترین تشریح اسی میں ہی ہے۔ جی آیت نمبر 30 پہ آ جائیں۔ وَلِيُوَفِّيَهُمْ تاکہ پورا دے اللہ ان کو، اجورہم ان کے اجر، وَيَزِيدَهُمْ اور زیادہ دے ان کو، من فضلہ اپنے فضل سے، انہ غفور شکور بے شک وہ بہت بخشنے والا ہے، از حد قدردان ہے، ٹھیک ہے نا۔ ان آیتوں سے دیکھیں یہ ہوپ فل آیات ہے کہ ہم جتنی کریں تو ہم امید ہوپ کہ اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا، بہت قدردان ہے جو نیکیاں کریں گے، ٹھیک ہے نا۔ آیت نمبر 31، والذی اور وہ لوگ جو اوحینا ہم نے وحی کی، الیکا آپ کی طرف، من الکتابی کتاب سے، هو الحق وہ حق ہے، مصدقا تصدیق کرنے والی، لما اس کتاب کی جو بین یدیہ اس سے پہلے ہیں، ان بے شک اللہ بعبادہ اپنے بندوں کے ساتھ، لخبیر بصیر خوب خبردار ہے اور خوب دیکھنے والا ہے۔ آیت نمبر 32 بہت اہم آیت ہے، اس کی تشریح ضرور غور سے دیکھیں۔ آیت نمبر 32، ثم پھر اورثنا ہم نے وارث بنا دیا، کتابہ اس کتاب کا وارث بنا دیا، الذین ان لوگوں کو جنہوں نے، استفینا ہم نے چن لیا، من عبادنا اپنے بندوں میں سے، فمنہم پھر بعض تو ان میں سے، آپ لوگ پینسل ہے تو ضرور یہ 3 کیٹیگریز ہیں، وہ جن کو کتاب دی گئی اس میں 3 کیٹیگریز کے لوگ ہیں گروپس میں، فمنہم تو بعض ان میں سے ایسے ہیں، ظالم لنفسہ جنہوں نے ظلم کیا اپنے آپ پر، اس پہ لکھیں نمبر 1، ومنہم مقتصد اور بعض ان میں سے جو ہیں وہ میانہ روی والے ہیں، اس کو نمبر 2 کریں، ومنہم سابق بالخیرات اور بعض ان میں سے ایسے ہیں جو سبقت نیکیوں میں سبقت لے جانے والوں میں سے ہیں، بِإِذْنِ اللہ اللہ کے حکم سے، ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ یہی ہے اللہ کا فضل، بہت بڑا فضل ہے۔ اس پہ آپ وہ نوٹ لگائیں۔
اور میں آپ کو اس کا ڈیٹیل بتاؤں گی. یہ بہت زبردست آیت ہے. ٹھیک ہے, آیت نمبر 32 دیکھیں, اس میں جو ڈیپتھ ہے وہ یہاں پہ جو الفاظ آ رہے ہیں ان میں ہے کہ یہ اورسنا آیا ہے, استفینہ آیا ہے. تو استفینہ جو ہے, سوری زیر ہے, استفینہ جو ہے من عبادنا, ہم نے اپنے بندوں میں سے چن لیا. ٹھیک ہے نا. اچھا, اس سے پہلے آپ لوگ یاد کریں, ہم نے سورہ حج میں بھی پڑھا ہے, یہ سورہ حج میں بھی یہ مضمون آخری آیت میں آیا تھا. وجاہدوا فی اللہ حقم جہادی هو اجتباکم, وہاں هو اجتباکم آیا ہے, یہاں استفینہ آیا ہے. ٹھیک ہے نا. جہاد کرو اللہ کے لیے جیسا کہ اس کے لیے جہاد کرنے کا حق ہے, اس نے تمہیں چن لیا ہے. ٹھیک ہے. اچھا, یہاں پر ڈاکٹر صاحب نے بڑی خوبصورتی سے اس کو سمجھایا. انہوں نے کہا ہے کہ ایک ہوتا ہے کوئی اپنے ذوق کے مطابق کوئی چیز چوز کرتا ہے, یعنی انگلش کے لفظوں سے ہمیں کلیئر ہوتا ہے, کوئی چیز وہ چوز کرتا ہے, پھر اسے میں سے سلیکشن ہوتی ہے. تو کیا ہوا, ایک چیز جو چوز کی جائے اور سلیکٹ جو کی جاتی ہے نا, وہ کسی خاص مقصد کے لیے کی جاتی ہے. ٹھیک ہے, ایک چوز ہو گیا, ایک سلیکٹ ہو گیا. تو چوائس کے لحاظ سے اللہ کی پسندیدگی کا پہلو نظر آیا, اور امت کے سلیکشن کے لحاظ سے ایک عظیم مقصد کا فرما ہے, یعنی وی آر دا سلیکٹڈ امہ. یعنی وہاں پہ قیامت کے دن اتنی ساری امتیں کھڑی ہوں گی, تو ان میں سے جیسے سورہ آل عمران میں آتا ہے کہ تم بہترین امت ہو. ٹھیک ہے نا. اور امت کو آج کیونکہ قرآن نہیں کھولا تو نہیں پتا کہ وہ بہترین ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہاں شیطان نے ہمیں کتنا بزی رکھا, ہمیں دنیاوی تعلیم میں, شادیوں میں, پڑھائیوں میں, کہ ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں رہا. تو یہاں کیا بات ہو رہی ہے کہ امت کے لیے سلیکشن کا ورڈ آ گیا, کیونکہ آگے اتنا بڑا عظیم کام امت کو دیا گیا. کیوں دیا گیا, یہ وہی جو میں آپ لوگوں کو اسی لیے ہر دفعہ میں آپ لوگوں کو کہتی ہوں کہ ذہنوں میں بیٹھ جائے, کہ آج سے پہلے 1,24,000 انبیاء آئے, دین کا کام وہ لوگ کیا کرتے تھے. اس وقت ایک نبی کا انتقال ہوتا تھا, اگلا نبی. اس کے بعد کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں, تو یہ ذمہ داری, یہ فرض امت کو دے دیا گیا. یعنی وہ کام جو انبیاء کیا کرتے تھے, تو یہ عظیم مقصد جو ہے وہ اس امت کو پھر سلیکٹ کیا گیا. تو اور یہ دونوں لفظ جو ہیں پھر ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں, مصطفیٰ اور احمد المجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ایک تو یہ دو لفظوں کی آ گئی. اب کیونکہ یہاں 3 کیٹیگریز کا, 3 طرح کے گروپس کا ذکر ہے, کہ اب وہ لوگ, اب ہم میں سے ہی ہے نا وہ لوگ جو مسلمان گھروں میں پیدا ہوئے ہیں, جو قرآن پڑھنے والے ہیں, آگے ان کے بارے میں اس کا آپ غور سے دیکھیں, اس آیت کو پوری ذہن میں رکھیں. اس سے مراد مسلمان ہے, یعنی 3 گروہ جو ذکر ہے ان سے مراد مسلمان ہے. مطلب یہ ہے کہ یہ قرآن براہ راست تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے, لیکن پھر اس کا وارث آگے مسلمانوں کو بنا دیا گیا, جنہیں اللہ تعالیٰ نے اس کام کے لیے چن لیا تھا. ٹھیک ہے. وہ اللہ کی کتاب پر ایمان لائے. ٹھیک ہے. لیکن ایمان لانے کے بعد آگے ان کی 3 قسمیں بیان کی گئی ہیں. نمبر ون وہ تھے یا ہیں یا ہوں گے, وہ تھے جو ایمان تو لائے لیکن اس کے تقاضوں کو پوری طرح عمل ہی نہیں کیا. یعنی ہے مسلمان ہی, تینوں کیٹیگریز, ایمان تو لائے لیکن تقاضے پورے نہیں کیے اور عمل نہیں کیا. چنانچہ اپنے بعض فرائض چھوڑ دیے, گناہوں کا بھی ارتکاب کر لیا. ان کے بارے میں فرمایا گیا انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے. لیکن کیونکہ ایمان کا تقاضا ہے تو مسلمان, ایمان کا تقاضا تو یہ ہے کہ ان کو جنت میں داخل کیا جائے, لیکن انہوں نے کیونکہ گناہ بھی کر رکھے ہیں, ٹھیک ہے نا, تو وہ سزا کے مستحق بھی ہو چکے ہیں. تو نتیجہ یہ نکلا, اللہ کے قانون کے مطابق ان کو پھر پہلے گناہوں کا عذاب بھگتنا ہوگا. کلیئر. نمبر 2 کیٹیگری. دوسری قسم جن کو درمیانہ درجہ دیا گیا, آیت کی ترتیب میں وہ درمیان میں ہے, ان کو درمیانہ درجہ کہا گیا. ان سے مراد وہ مسلمان ہیں جو فرائض اور واجبات پر تو عمل کر رہے ہیں, لیکن وہ گناہوں سے بھی نہیں بچ پا رہے, یعنی فرما برداری بھی کر رہے ہیں اور خطا کار بھی ہیں. اپنے نفس کو بالکل بے لگام بھی نہیں چھوڑا ہوا, لیکن اللہ تعالیٰ کی مطیع فرما برداری کی کرنے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن پھر گناہوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں. یعنی کہ اچھے اور برے دونوں طرح کا مجموعہ بن گیا ان کا اعمال نامہ. ان کا اعمال نامہ کیسے ہے, مکسچر بالکل. اچھا, یہ تعداد میں پہلے گروہ سے کم ہے اور تیسرے گروہ سے زیادہ ہے, یہ درمیان میں ان کا ذکر آیا ہے. اب آ جائے تیسرے گروہ کی طرف. تیسرا گروہ کون سا ہے؟ تیسرا گروہ جو ہے وہ نیکیوں میں سبقت لے جانے والا, اولین کتاب میں آنے والے صف اول میں رہنے والا, اور اللہ تعالیٰ کی پیروی کرنے والا, کتاب و سنت میں سب سے آگے بڑھ جانے والے, دین کی خاطر قربانیاں دینے والے, انہی کی تعداد دونوں گروہوں سے کم ہے, تو ان کا آخر میں ذکر آیا ہے. ٹھیک ہے نا. اور اگر آپ لوگ یہ کہیں گے کہ یہ جتنا میں نے جو ڈسکس کیا نا, خاص کر یہ آیت نمبر 32, یہ میرے پاس یہ امانت ہے, یہ میں نے تقی عثمانی صاحب کا لی ہے, کیونکہ جب میں نے ان کا یہ ڈیٹیل پڑھا تو انہوں نے جس خوبصورتی سے ان 3 کیٹیگریز کو سمجھایا اور جیسے ماشاءاللہ یہ انہوں نے کیا, تو مجھے بہت اچھا لگا تھا, یہ میں نے لکھ لیا تھا آپ لوگوں کو سمجھانے کے لیے کہ واقعی اس آیت کو ہم ایک کو پکڑیں تو
ہماری زندگیاں سمجھ جائیں کہ یہ 3 کیٹیگریز ہی بتا دی گئی کہ ہم اس میں سے کہاں فٹ ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. یہ تک کہ عثمانی صاحب نے اس کو سمجھایا اس طرح آیت نمبر 32 کو. ٹھیک ہے. اچھا اس کے بعد اب آ جائیں آیت نمبر 33 کی طرف. جنات و باغات ہیں عدن یدخلونہا ہمیشہ رہیں گے وہ داخل ہوں گے ان میں. یحلون وہ پہنائے جائیں گے فیہا ان میں من اساور کنگن من ذہب سونے کے ولؤلؤا اور موتی بھی. ولباسہم اور ان کا لباس ہوگا فیہا ان میں حریر ریشمی. وقالو وہ کہیں گے الحمد تمام تعریف تمام شکر للہ اللہ ہی کے لیے ہے. الذی وہ جس نے اذہبا ہم سے دور کر دیا انا ہم سے حزن غم کو. ان بے شک ربنا ہمارا رب لغفور شکور البتہ بہت بخشنے والا ہے نہایت قدردان ہے. الذی وہ جس نے احلنا اتارا ہمیں دار المقامہ ہمیشہ رہنے کے گھر میں من فضلہ ہی اپنے فضل سے. لا یمسنا اور نہیں پہنچتی ہم کو فیہا اس میں نصب ان کوئی تکلیف. ولا یمسنا اور نہیں پہنچتی ہمیں فیہا اس میں لغوب کوئی بھی تھکاوٹ. پھر کیا ہے والذین اور وہ لوگ جو کفروا جنہوں نے کفر کیا لہم ان کے لیے نار جہنم آتش جہنم کا عذاب ہے. لا یقضی نہیں فیصلہ کیا جائے گا علیہم ان پر موت کا فیموتوا کہ وہ مر جائیں. ولا یخفف اور نہ ہلکا کیا جائے گا عنہم ان سے من عذابہا ان سے جہنم کا عذاب. کذالک اسی طرح نجزی ہم سزا دیں گے ہم بدلہ دیتے ہیں کل ہر کفور ناشکرے کو. جو 36 آیت ہے اس میں آپ لوگ ضرور لکھیں یہ 36 آیت میں سورہ فرقان آیت 14. سورہ فرقان آیت 14 اس لیے ہے کہ اب وہ کیونکہ وہ ہے کہ ان کا کچھ قصہ تو ان کا مکمل حکم تو ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا. اور پھر نہ ہی ان کے عذاب میں تخفیف کی جائے گی. تو اس کی جو ایک ان کی خواہش ہوگی اس وقت کہ ان کی خواہش ہوگی کہ ان کو اس وقت موت آ جائے. یعنی وہ جو ان کی خواہش ہوگی اس عذاب کی وجہ سے کہ ان کو موت آ جائے. تو اس کا جواب دیا گیا ہے سورہ فرقان 14 میں کہ تب ان سے کہا جائے گا آج ایک موت نہیں مانگو بلکہ بہت ساری موتیں مانگو. تو اللہم اجرنا من النار اللہم اجرنا من النار پڑھیں. ٹھیک ہے. آیت نمبر 37 پہ آ جائیں. وہم اور وہ یستریخون چلائیں گے فیہا اس میں ربنا اور وہ کہیں گے اے ہمارے رب اخرجنا تو نکال ہمیں نعمل اب ہم عمل کریں گے صالحا نیک عمل کریں گے غیر الذی علاوہ اس کے جو کننا نعمل جو ہم پہلے کیا کرتے تھے. اب اللہ فرمائے گا کیا اور لم نہیں نعمرکم کیا ہم نے تمہیں عمر نہیں دی تھی ماں اتنی کہ یہ تذکرو کہ وہ نصیحت پکڑ لیتا فیہ اس میں من تذکر وہ شخص جو نصیحت حاصل کرنا چاہے. وجاءکم اور آیا تمہارے پاس نذیر ڈرانے والا بھی. ٹھیک ہے نا. فذوقوا بس تم چکھو عذاب فیما پس نہیں فما پس نہیں ہے للظالمین ظالموں کے لیے من نصیر کوئی مددگار. تو 37 آیت اس لحاظ سے دیکھیں تو ہر دور میں یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اور مجھے اگلا جو دن دیا جاتا ہے نا یہ ہماری وہی عمر ہے جو ہمیں ایک دن پھر دے دیا جاتا ہے. پھر ایک دن کی مہلت پھر دے دی جاتی ہے. تو ہم اس میں اپنے پرانے جو گناہ ہیں ان پہ بہت زیادہ معافی استغفار کر لیں اور پھر ہمیں چانس دیا جاتا ہے. یعنی فوراً کے فوراً نہیں پکڑی جاتی. یہی ہے کہ ہمیں پھر وقت دیا جاتا ہے کہ یہ لوگ توبہ کر لیں استغفار کر لیں. ٹھیک ہے نا. تو اس لیے کہا گیا ہے کہ کیا میں نے تمہیں عمر نہیں دی تھی کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا. ٹھیک ہے. آیت نمبر 38 ان اللہ بلا شبہ اللہ عالم الغیب السماوات والارض جاننے والا ہے پوشیدہ چیزوں کا جو آسمانوں میں ہے اور زمین کی ہے. انہ علیم بے شک وہ خوب جاننے والا ہے بذات الصدور سینوں کے راز. هو الذی وہی ہے جس نے جعلکم بنایا تمہیں خلائف ایک دوسرے کا جانشین فی الارض زمین میں. فمن پھر جس نے کفر کیا فعلیہ تو اسی پر وبال ہوگا کفرہ اس کے کفر کا. اس میں اللہ تعالیٰ سے دعا کریں ہم لوگ اس وقت جتنی کوشش کر لیں نا ہم اپنے آبائی چیزیں نہیں آگے بڑھ جائیں. یہ جو آگے اللہ نے ہمیں نسل دی ہے نا ہم کوشش کریں ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیروی کرنے والا اور اللہ تعالیٰ کا کہنا ماننے والا بنائیں ان کو. کیونکہ دیکھیں نسل در نسل یہی ہوتا آیا نا کہ ہم کیسے چھوڑ دیں. یہ تو ہمارے آباء و اجداد کا ہے. یہ جو اگلی نسل جو اگلا معاشرہ تیار ہو رہا ہے وہی ہے جو دیکھیں جن کی ہم پرورش کر رہے ہیں یہی ایک دوسرے کے جانشین پھر بنتے ہیں نا. تو تاکہ دیکھیں اس سے ہمیں صدقہ جاریہ بھی ہے اور ہم ان کو صحیح بات پہنچانے کی کوشش کریں تاکہ اب وہ جو پچھلی اتنی ہندوانہ کلچر کی وجہ سے خاص کر ہماری پاس تو آزمائشی مجھے لگتا ہے ہندوانہ کلچر رہی کہ اس کلچر اس روایت کو ہم زیادہ فالوور تھے. جب ہم قرآن پڑھتے ہیں پھر ہمیں پتہ چلتا ہے ہم کتنی غلطیوں پر تھے. ٹھیک ہے نا.
تو اسی پر وبال ہوگا کفرہ اس کے کفر کا، ولا یزیدو اور نہیں زیادہ کرتا کافرین کافروں کو کفرہم ان کا کفر عند ربہم ان کے رب کے نزدیک الا مگر مقتن ناراضی ہی، ولا یزیدو اور نہیں زیادہ کرتا کافرین کافروں کو کفرہم ان کا کفر الا خسارہ سوائے نقصان ہی۔ قل کہہ دیجئے ارائیتم تم مجھے خبر دو شرکاءکم اپنے ان شریک معبودوں کی، الذین وہ جنہیں تدعون تم پکارتے ہو من دون اللہ اللہ کے سوا، آرونی تم دکھاؤ مجھے ماذا کیا کچھ خلقو انہوں نے پیدا کیا ہے، من الارض زمین سے، ٹھیک ہے نا، اب ان سے پوچھو کہ انہوں نے کیا زمین سے پیدا کیا ہے، ام لہم یا ان کا شرکن کوئی حصہ ہے فی السماواتی آسمانوں کی پیدائش میں، ام یا آتیناہم ہم نے دی ان کو کتابن کوئی کتاب، فہم پس وہ علی اوپر بجنتن کوئی واضح دلیل پر ہیں کیا، منہ اس میں سے، بلکہ این یعیدو نہیں وعدہ دیتے ظالمون یہ ظالم، بعدہم یعنی ان کے بعض بعضن بعض کو الا غرور سوائے دھوکے کے۔ تو دیکھیں یہ وہی ہے، ان کے پاس کوئی دلیل نہیں تھی، کوئی ان کے پاس واضح دلیل نہیں تھی سوائے یہ کہ ان کے آباء و اجداد کر رہے تھے، ہر دفعہ یہی آتی، کوئی واضح دلیل کی بنیاد ان کے پاس نہیں تھی، جسٹ وہ روایت تھی۔ آیت نمبر 41 ان اللہ بلا شبہ اللہ یمسکو تھامے ہوئے ہے السماواتی آسمانوں کو اور زمین کو، ان تزولا کہ وہ ٹل نہ جائیں ہٹ نہ جائیں، اور اس پہ آپ اللہ کی شان دیکھیں جو آج انسان نے پڑھ لیا سائنس نے، آپ اور میں اس گریویٹیشنل پوری فورس کو دیکھیں، سیکنڈ ہو تو سارے کرے ٹکرا جائیں، یہ گریویٹیشنل فورس ہے اس وقت آپ دیکھیں جس پہ آسمان بھی دیکھیں، وہ آتی نہیں سورہ ملک میں ہم لوگ جب پڑھتے ہیں کہ کہیں ستون دیکھیں تم نے آسمان کن پہ کھڑا ہے، تو واقعی اتنا بڑا نظام ہے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں بلا شبہ اللہ ہی تھامے ہوئے ہیں آسمانوں کو اور زمین کو، اس لیے کہ وہ کہیں ہٹ نہ جائیں اپنی جگہ سے، ولا ان اور البتہ اگر زالتا وہ دونوں ٹل جائیں اپنی جگہ سے، ان امسکہما تو نہیں روک تھام سکے گا ان دونوں کو من احد کوئی بھی، من بعد ہی اس اللہ کے بعد، انہو بلا شبہ وہ کانا ہے حلیم نہایت بردبار، غفور بہت بخشنے والا، ٹھیک ہے، وہ اقسموا اور انہوں نے قسمیں کھائیں اللہ کی، جہد ایمانہم اپنی پختہ قسموں کے ساتھ، ٹھیک ہے، 42 ذرا غور سے دیکھیں، لئن البتہ اگر یعنی کن قسموں کی بات ہو رہی ہے، لئن البتہ اگر جاءہم آیا ان کے پاس نذیرن کوئی ڈرانے والا، لیکونن تو وہ ضرور ہوں گے، اہدا زیادہ ہدایت پر، من اہدل امن ہر امت میں سے، فلما پھر جب جاءہم آیا ان کے پاس نذیرن ڈرانے والا، ما زادہم تو نہیں اس نے زیادہ کیا ان کو الا نفورا نفرت ہی میں۔ اچھا اس پہ پھر مفسرین کی یہی رائے ہے کہ جب وہ آپس میں باتیں کرتے ہیں تو غالباً یہی والی بات سمجھ آتی ہے شاید 42 سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے کفار مکہ بھی یہی کہتے تھے غالباً یہودیوں کو عیسائیوں کو کہ ہم، اور بڑی بڑی قسمیں کھاتے تھے جوشیلی قسم کی کہ تم دیکھنا اگر ہمارے پاس بھی کوئی پیغمبر آئے گا نا تو ہم ساری امتوں سے زیادہ عمل کرنے والے ہوں گے، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ کی بات ماننے سے انہوں نے انکار کر دیا، بلکہ نہیں پایا اس کو انہوں نے زیادہ مگر نفرت ہی میں، ٹھیک ہے نا۔ آیت نمبر 43 نستکبارہ تکبر کی وجہ سے، فی الارض زمین میں، و مکر سیئ اور بری تدبیر کی وجہ سے، ولا یحیق اور نہیں گھیرتی مکر السیئ بری تدبیر الا مگر باہلہ اپنے کرنے والے ہی کو، فہل سو نہیں ینظرون وہ انتظار کرتے الا مگر سنت الاولین اللہ ہی کا وہ طریقہ جو پہلے لوگوں کا بھی تھا، فلن تجدہ پس ہرگز نہ آپ پائیں گے لسنت اللہ تبدیلا اللہ کے اس طریقے میں آپ کوئی تبدیلی نہیں پائیں گے، ولن اور ہرگز نہیں تجدہ آپ پائیں گے لسنت اللہ تحویلا اللہ کے اس طریقے الہی کے لیے ٹلنا۔ اچھا یہ تھوڑی سی اہم آیت ہے، اس میں ذرا سا آپ لوگ جنہوں نے پینسل پکڑی ہو نا وہ ضرور دیکھیں۔ نمبر 1 سنت الاولین کا مطلب ہے سنت، ہم کہتے ہیں نا طریقے کو کہتے ہیں سنت، ہمارے دادا کی سنت، وہ ایسے کہ ہم یوز کرتے ہیں نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، سنت طریقہ ہوتا ہے وہ طریقہ جس کے مطابق پچھلی قوموں کو اس اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے پہ ہلاک ہوئی، یہ ہوتا ہے سنت الاولین۔ تو گویا اب یہ بھی منتظر ہیں، یہ بھی وہی کر رہے ہیں، تو جیسا ان کے ساتھ ہوا ہے وہی ان کے ساتھ ہوا ہے، اگر وہ ہلاک ہوئی ہیں تو یہ بھی ہوں گے، یہ تو وہ سنت قانون آ گیا۔ اچھا اگلا پورشن دیکھیں کہ تم ہرگز نہیں پاؤ گے اللہ کے قانون میں تبدیلاً تحویلاً، تبدیل تو دیکھیں اردو کا بھی لفظ ہے، تبدیل تحویل دو اہم لفظ آ رہے ہیں 43 آیت میں، تو تبدیل کا تو وہی لغوی معنی ہے جیسے ہم کہتے ہیں جو عام تبدیل، چینج ہو جانا، تبدیل، ٹھیک ہے نا، تو تبدیل اور تحویل، تبدیل بدلنے کو کہتے ہیں جبکہ تحویل کا مطلب ہوتا ہے سمت بدل دینا،
رخ بدل دینا۔ تو اس آیت میں ان دونوں لفظوں کا جو مفہوم ہے وہ ایسے آتا ہے کہ اللہ کا ایک قانون ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا ہرگز نہیں، نہ وہ بدلے گا نہ وہ ٹلے گا، ٹھیک ہے نا؟ جو اللہ کا قانون ہے وہ کسی کے لیے بھی نہ اپنا رخ اختیار کرے گا، نہ بدلے گا، نہ اس کی سمت بدلے گی۔ اس قانون کی زد کے اندر جو کردار بھی آئے گا نا، تو اس پر وہی قانون لاگو ہوگا جو کہ پہلے ہوتا آ رہا ہے۔ وہ نہ بدلے گا، نہ وہ بدلے گا نہ اس کی سمت بدلے گی، ٹھیک ہے نا؟ نہ وہ بدلے گا نہ وہ ٹلے گا، اور اس سزا سے کوئی بھی نہیں بچ سکے گا۔ ٹھیک ہے، آیت نمبر 44 دیکھیں۔ اولم یسیرو، اور کیا وہ نہیں چلے پھرے فی الارض زمین میں، فینظروا، تو وہ دیکھتے ہیں، کیفا کیسا، کانا ہوا، عاقبت الذین، انجام ان لوگوں کا، من قبلہم جو ان سے پہلے تھے۔ دیکھیں ذہن میں سارا آ جائے تو پورا اسکیچ بیٹھ جاتا ہے، یعنی کفار مکہ سے پہلے تھے، وَكَانُوا، اور وہ تھے، اشدت بہت سخت تھے، منہم ان سے، قوت میں، جیسے عاد والے، سمود والے، ہم نے ان کے قدوں کی بھی دیکھیں، ساری تصویریں دیکھی، ہم نے ان کی بلڈنگز کی بھی دیکھی، اور آج بھی اللہ تعالیٰ نے عبرت کے لیے، آپ دیکھیں یہ پیرامڈ اور یہ مدائن صالح کے گھر تو دیکھیں، ان کے دیوان خانے تو دیکھیں، ہم لوگ تو چھوٹے چھوٹے سے ہیں، تو وہ لوگ قوت میں بہت آگے تھے، منہم قوہ، اور ان سے قوت میں بھی بہت آگے تھے، بہت زیادہ تھے۔ وما کانا، اور نہیں ہے اللہ لیعجزہ، عاجز کر دے اس کو، یعنی نہ اللہ کو کوئی ہرا نہیں سکتا، من شیئن، کوئی چیز، فی السماواتی ولا فی الارض، نہ آسمانوں میں کوئی چیز، نہ آسمانوں میں اور نہ کوئی زمین میں، انہ، بلا شبہ وہ کانا ہے، علیمن، خوب جاننے والا، قدیرہ، نہایت قدرت رکھنے والا۔ ولو یؤاخذ اللہ، اور اگر مواخذہ کرے اللہ ناس لوگوں کا، بما، بسبب اس کے جو کسب انہوں نے کمایا، ما ترا کا، تو وہ نہ چھوڑے، علی ظہرہا، اس زمین کی پشت پر، من دابۃ، کوئی بھی چلنے والا جاندار، ولکن، اور لیکن، یؤخرہم، وہ ڈھیل دیتا ہے، الی اجل مسمى، ایک مقررہ وقت کے لیے، ٹھیک ہے نا؟ فَإِذَا جَاءَ، پھر جب آ جائے گا، أَجَلُهُمْ، جب ان کا مقررہ وقت آ جائے گا سزا کا، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيرًا، تو بلا شبہ اللہ ہے اپنے بندوں کو خوب دیکھنے والا ہے، ٹھیک ہے نا؟ یعنی جب کسی مجرم کی گرفت ہوگی، اسے پھر اپنے ایک ایک جرم کا حساب دینا پڑے گا، پھر وہ معاملہ اللہ سے پوشیدہ نہیں ہوگا۔ تو ہم جتنی استغفار کر سکتے ہیں ہم کوشش کریں، دنیا کی جتنی مصروفیت ہے وہ بھی بہت اہم ہے، وہ بھی کرنی ہے، اس کے ساتھ ساتھ اس کو بھی ہم ساتھ ساتھ لے کے چلیں انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ چلیں، یہاں ہماری صورت مکمل ہوتی ہے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔